کیا کبھی ایسے حکمران کا تصور کیا ہے جو خود کو اتنا طاقتور سمجھیں کہ آسمان کے خدا کے خلاف ہی جنگ کا اعلان کر دے؟ ایک ایسا بادشاہ جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اللہ کے ایک پیارے نبی، ان کے خلیل دوست کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی ہمت بھی کی۔ جی بالکل، ایک انتہائی عجیب اور سرکش کردار تاریخ کا۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ناقابل یقین کہانی ہے، نمرود، وہ مغرور بادشاہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پر غیر متزلزل ایمان کی ایک مثال۔ جی ہاں، یہ طاقت کے تکبر، اللہ پر توکل اور پھر آخر میں غرور کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کی داستان ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کلدانی قبیلے کا یہ حکمران نمرود، کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً پوری معلوم دنیا پر حکومت کی۔ جی، شروع میں شاید کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ کچھ انصاف پسند تھا بھی۔ اچھا؟ ہاں، لیکن اس کی رعایا جو تھی وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا میں پوری طرح غرق تھی۔ تو ماحول پہلے سے ہی شرک کا تھا۔ بالکل، اور جیسے جیسے نمرود کی طاقت بڑھی نا، وہ اسی طاقت کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے پھر اپنا ہی بت بنوا لیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بس میری عبادت کرو، یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ تکبر کی انتہا تھی۔ ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نمرود کا نام یعنی نمرود قرآن مجید میں براہ راست نہیں آیا۔ اچھا؟ یہ میں نے بھی سنا ہے۔ جی۔ لیکن بہت سے مفسرین یعنی جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی۔ ہاں، وہ مشہور مکالمہ۔ بالکل، تو اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ بادشاہ نمرود ہی تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، مگر وہ شکر کرنے کے بجائے تکبر میں ڈوب گیا۔ صحیح۔ اور تاریخی اور اسلامی روایات میں تو اسے بابل کا، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں پوری دنیا کا ایک انتہائی ظالم حکمران سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ظلم میں مشہور تھا وہ۔ بہت زیادہ۔ بعض روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ وہ زمین پر پہلا شخص تھا جس نے کہا میں خدا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اسی نے بابل شہر کی تعمیر کروائی اور لوگوں پر بہت ظلم کیا۔ اس کے خاندان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ مطلب اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہاں، اس کے نسب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا، کش کا بیٹا۔ اچھا۔ اور تاریخ میں نا عام طور پر حام کی نسل کو جنگجو اور ذرا سختگیر حکمران سمجھا جاتا ہے، ہاں، جنہوں نے بڑی سلطنتیں قائم کی، تو شاید اسی لیے نمرود کو زمین کا پہلا بڑا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا دور حکومت اندازاً کوئی 400 سال بتایا جاتا ہے۔ 400 سال؟ بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، بہت لمبا عرصہ۔ اور اس معاشرے کا حال یہ تھا کہ بت پرستی تو بس عروج پر تھی۔ یعنی کیا مانتے تھے وہ بتوں کے بارے میں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بت کھاتے پیتے ہیں، بات کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ عجب! آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بتوں کے علاوہ ستاروں، سیاروں، خاص طور پر سورج، ان سب کی پوجا ہوتی تھی۔ اچھا۔ لوگ اپنے بتوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے، ان پر آپس میں جھگڑتے بھی تھے، اور اگر کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں تھی، سخت سزائیں ملتی تھیں۔ کیسی سزائیں؟ سنگسار کرنا، جلا وطن کرنا، آگ میں جلا دینا، یہ سب عام تھا۔ اللہ رحم کرے۔ تو ایسے ماحول میں پھر وہ خواب والا واقعہ پیش آیا؟ ہاں، اسی دور حکومت میں، اسی تکبر کے ماحول میں نمرود نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ جی۔ دن کے وقت اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ دن میں خواب؟ ہاں، دن میں، اور فوراً اپنے نجومیوں کو بلوایا۔ اچھا، پھر نجومیوں نے کیا کہا؟ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ بھئی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اس مذہب کو چیلنج کرے گا اور آخرکار تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ اوہو، یہ تو بری خبر تھی اس کے لیے۔ بالکل۔ یہ سنتے ہی نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی نوزائیدہ لڑکے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ بہت سے معصوم بچے مارے گئے۔ بہت ظلم ہوا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں، انہوں نے ایک تدبیر کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کے شوہر آزر، جو خود بت بناتے تھے اور پجاری تھے، انہوں نے کسی بہانے مندر بھیج دیا اور خود حضرت ابراہیم کو جنم دے کر ایک قریبی غار میں چھپا دیا۔
اچھا، اور جب آزر واپس آئے تو انہیں کہہ دیا کہ بچہ تو مردہ پیدا ہوا تھا۔ یعنی آزر کو بھی نہیں پتا تھا شروع میں؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ والدہ پھر اکثر چھپ کر غار میں جاتی اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دیکھتی کہ بچہ اپنی انگلی چوس رہا ہے اور اس سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں کے ذریعے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فراہم کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کا ابتدائی بچپن اسی غار میں گزرا۔ اچھا، پھر وہ باہر کب آئیں؟ وقت گزرتا گیا، نمرود بھی شاید وہ خواب والی بات کچھ بھول بھال گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے اور غار سے باہر آئے۔ اور والد کو کب پتا چلا؟ بالآخر ان کے والد آزر کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی روایات میں حضرت ابراہیم کا حلیہ بتایا جاتا ہے، درمیانہ قد، روشن آنکھیں، بہت خوبصورت چہرہ۔ جی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صورت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے ہوش سنبھالا اور اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تو بت بنا رہے ہیں، پوج رہے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ بالکل، ان کی فطرت تو شروع سے ہی توحید پرست تھی۔ وہ کیسے مان لیتے کہ یہ پتھر کے بے جان بت خدا ہیں؟ صحیح۔ وہ اکثر رات کو غور و فکر کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے تھے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جایا کرتے تھے۔ جی۔ وہاں وہ آسمان کو دیکھتے، ستارے، چاند، سورج، اور سوچتے کہ لوگ ان فانی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیسی گمراہی ہے؟ تو انہوں نے پھر بات کرنا شروع کی۔ جی، سب سے پہلے اپنے والد سے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہیں سے دعوت توحید کا آغاز ہوا۔ بالکل۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے بات کی، بڑے منطقی انداز میں۔ دیکھیں نا، ان کی قوم چاند، ستارے، سیارے، ان سب کو پوجتی تھی۔ ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی چیزوں کو استعمال کیا انہیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے۔ کون سی مثال؟ کہ جب رات ہوئی اور ستارہ دیکھا تو کہا، اچھا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا، نہیں بھائی، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، کیا بات ہے۔ پھر چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا، شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی نا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ہر بار دلیل مضبوط ہوتی گئی۔ بالکل۔ پھر سورج کو دیکھا، وہ تو سب سے بڑا تھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی شام کو ڈوب گیا تو پکار اٹھے، اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ صرف اس ایک ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست دلیل تھی۔ مقصد بالکل واضح تھا، جو چیز خود قائم نہیں رہ سکتی، جو آتی جاتی رہتی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن قوم نے مانا نہیں۔ نہیں، منطق اور اتنی واضح دلیلوں کے باوجود قوم اپنی اسی روش پر قائم رہی۔ الٹا حضرت ابراہیم کی باتوں سے لوگ ناراض ہونے لگے۔ انہیں غدار کہا جانے لگا۔ سب سے پہلے تو ان کے والد آزر ہی غصے میں آ گئے اور انہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ اچھا، والد نہیں؟ جی۔ حضرت ابراہیم نے بہت صبر سے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن شرک سے باز نہیں آؤں گا، اور بالآخر اللہ پر توکل کر کے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ کلدانی قوم کا ایک دستور تھا، وہ سال میں ایک دن شہر سے باہر کہیں میلہ منانے جاتے تھے۔ اچھا، کوئی تہوار ہوگا ان کا؟ جی۔ حضرت ابراہیم نے اسی دن کا انتظار کیا۔ جب شہر خالی ہوا، گلیاں سنسان ہوئیں، تو وہ ایک تیز کلہاڑی لے کر قوم کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہو گئے۔ اکیلے؟ وہاں سونے، چاندی، لکڑی، پتھر، ہر طرح کے بت رکھے تھے، اور ان کے آگے چڑھاوے کا کھانا پینا بھی پڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں سے ایک طرح سے طنز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کھانا نہیں کھاتے؟ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟ یعنی ان کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ بالکل۔ اور پھر بغیر کسی خوف کے انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سب کو سوائے سب سے بڑے بت کے۔ اسے چھوڑ دیا اور کام مکمل کر کے وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ اچھا، یہ تو بڑی حکمت عملی تھی۔ جی۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی اور مندر کا یہ حال دیکھا تو بس آگ بگولا ہو گئی۔ ظاہر ہے۔ فوراً شک حضرت ابراہیم پر ہی گیا۔
کیونکہ وہی تھے جو ہمیشہ ان بتوں کی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں پکڑ کر لایا گیا اور پھر ان سے پوچھا ہوگا؟ ہاں پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اب یہاں ان کا جواب دیکھیں، انتہائی ذہانت والا۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے سردار نے کیا ہے۔ کمال ہے۔ اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ ہاں ہاں ہاں، اب قوم کیا کہتی؟ قوم تو لاجواب ہو گئی، کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ہنس گئے اپنی ہی بات میں۔ بالکل۔ اس پر حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے۔ یعنی دلیل سے بالکل چپ کرا دیا۔ منطق سے وہ ہار گئے تھے۔ سردار پجاری سب چپ تھے، مگر وہ تکبر تھا نا، اس نے انہیں سچائی ماننے نہیں دی۔ تو پھر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہوگا؟ بالکل، بجائے غلطی ماننے کے انہوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑ دیا کہ جب نمرود واپس آئے گا تو اسے پیش کریں گے۔ اچھا، نمرود شہر میں نہیں تھا اس وقت؟ نہیں، شاید کہیں دورے پر تھا۔ جب وہ آیا اور اسے سرداروں نے سارا قصہ سنایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کو نہیں مانتا اور اس نے ہمارے معبود توڑ ڈالے، تو نمرود کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ بحث کرے۔ اچھا، بحث؟ جی، وہی مشہور مکالمہ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ ہاں۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اس نے کیا کیا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک قیدی کو بلایا، اسے مار دیا، دوسرے کو بلایا، اسے چھوڑ دیا اور بولا لو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اوہ، یہ تو بڑی بچکانی دلیل تھی۔ بالکل، لیکن حضرت ابراہیم نے فوراً پینترا بدلا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ زبردست۔ قرآن کہتا ہے پس وہ کافر یعنی نمرود ششدر رہ گیا، بالکل حیران بھوچکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بالکل۔ دلیل کے میدان میں تو شکست ہو گئی اس کی۔ بالکل، اور اس شکست کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف طاقت کا استعمال باقی تھا۔ یہ استعمال ہونا تھا۔ نمرود نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو کیا مشورہ ملا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک مشیر تھا ہون نام کا، اس نے مشورہ دیا کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ آگ میں؟ ہاں، یہ تجویز فوراً مان لی گئی اور پھر کئی مہینوں تک لکڑی جمع کی گئی۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کے دشمن کے خلاف ایک مقدس کام ہے۔ جہالت کی انتہا۔ لکڑی کا ایک پہاڑ سا لگ گیا، پھر آگ جلائی گئی تو کہتے ہیں شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اتنی شدید آگ تھی، اتنی تپش تھی کہ قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کا کیا حال تھا اس وقت؟ حضرت ابراہیم کو لایا گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ تو اللہ کے خلیل تھے، ان کا دل بالکل پرسکون تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر کامل یقین، تسلیم و رضا کی کیفیت، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی بے چین ہو گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے اللہ سے مدد کی اجازت مانگی، اجازت ملی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک فرشتے نے کہا ہوا میرے اختیار میں ہے، آپ کہیں تو میں آگ کو اڑا دوں۔ دوسرے نے کہا پانی میرے اختیار میں ہے، کہیے تو بجھا دوں۔ تیسرے نے کہا زمین میرے اختیار میں ہے، حکم دیں تو زمین آگ کو نگل جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب تو ایمان کی معراج ہے۔ انہوں نے سب سے کہا میرے رب اور میرے معاملے میں دخل نہ دو، وہ میری حالت جانتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر وہ مجھے بچانا چاہے گا تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر وہ مجھے جلانا چاہے گا تو میں صبر کروں گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر، کیسا توکل تھا! پھر انہیں منجنیق میں رکھا گیا، یعنی کیٹاپلٹ، تاکہ دور سے آگ میں پھینک سکیں۔ جی جی۔ کہا جاتا ہے کہ عین اس وقت جب انہیں پھینکا جانے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کوئی حاجت ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ اللہ اللہ۔ جبریل نے پوچھا، تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جواب ملا، اس کا میرے حال کو جان لینا ہی میرے سوال کرنے سے کافی ہے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچے، اللہ کا حکم آیا۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں یہ الفاظ ہیں، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی بن جا۔ جی۔ آگ جلتی رہی، اس کی تپش بھی تھی، مگر وہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک باغ کی طرح بن گئی۔ سبحان اللہ، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ کوئی نقصان نہیں، صرف ان کی رسیاں جل گئیں۔ وہ آگ کے بیچ میں بالکل پرسکون تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ یہ تو کھلا معجزہ تھا۔ لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ لوگ، نمرود، پجاری، سب دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگ کی شدت اتنی تھی کہ ان کے چہرے جھلس رہے تھے۔ جب آگ کچھ کم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا چہرہ اللہ کے نور سے دمک رہا تھا۔ اس کی بات تو انہیں مان لینا چاہیے تھا۔ یہ کھلا معجزہ تھا۔ کافروں نے ایک طرح سے شکست تو مانی، مگر ان کے دلوں میں جو تکبر کی آگ تھی نا، وہ شاید اور بھڑک اٹھی۔ اور یہ آگ والا واقعہ تو قرآن اور صحیح احادیث جیسے بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت ہے۔ یعنی معجزہ دیکھ کر بھی نمرود کا تکبر کم نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ تو مزید سرکشی پر اتر آیا۔ اچھا، پھر کیا کیا اس نے؟ یہاں کچھ روایات آتی ہیں، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ واقعات براہ راست قرآن یا بہت مستند احادیث میں نہیں ملتے۔ انہیں اکثر اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی پچھلی امتوں سے جو قصے آئے ہیں۔ جی جی، یہ وضاحت ضروری ہے۔ ہاں، تو ان روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے کہا، اچھا اگر آسمان پر کوئی خدا ہے تو میں اس تک پہنچوں گا اور اسے شکست دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے ایک بہت اونچا ٹاور بنانے کا حکم دیا۔ ٹاور؟ آسمان تک پہنچنے کے لیے؟ جی، روایت کے مطابق جب وہ ٹاور بہت بلند ہو گیا اور وہ اس کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ تیر چلایا؟ ہاں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وہ تیر خون آلود کر کے واپس بھیجا۔ اچھا۔ تو نمرود اور اس کے ساتھی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو، ہم نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ یہ ظاہر ہے ان کے جھوٹے غرور کی تسکین تھی اور اللہ کی طرف سے ان کی تذلیل کا ایک اور سامان تھا۔ مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ عقل پر پردے پڑ گئے تھے بالکل۔ اسی طرح کی روایت میں آگے یہ بھی ذکر ہے کہ نمرود نے پھر حضرت ابراہیم کو چیلنج کیا، بلاؤ اپنے اللہ کو، میں اپنی پوری فوج لے کر آتا ہوں، اس کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ سے مقابلہ؟ جی، نمرود نے اپنی بہت بڑی فوج اکٹھی کی۔ حضرت ابراہیم اکیلے تشریف لائے۔ نمرود نے مذاق اڑایا، یہ اتنی بڑی فوج صرف تمہارے لیے؟ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، انتظار کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اور پھر ان روایات کے مطابق مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر آیا۔ مچھر؟ جی، مچھر، اتنے زیادہ مچھر کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ انہوں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان مچھروں نے فوجیوں کا سارا گوشت نوچ کھایا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا عذاب تھا؟ نمرود یہ حال دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگ کر اپنے محل میں چھپ گیا، دروازہ بند کر لیا۔ لیکن عذاب سے کیسے بچتا؟ نہیں بچ سکا۔ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا لنگڑا مچھر تھا، وہ تالے کے سوراخ سے اندر گھس گیا اور اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ دماغ تک؟ جی، اور وہاں وہ بھنبھلانے لگا، جس سے نمرود کو اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے لوگوں کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے سر پر ہتھوڑے مارو، جو زیادہ زور سے مارے گا اسے زیادہ انعام ملے گا۔ اپنے ہی سر پر؟ اپنے ہی سر پر۔ کئی دن تک سپاہی اسی سر پر ضربے لگاتے رہے، جس پر 400 سال تاج سجا رہا تھا۔ وہ چیختا تھا، ابھی بھی آواز آ رہی ہے، اور مارو۔ کیسی ذلت آمیز موت۔ اللہ نے درد بڑھایا، یہاں تک کہ ایک سپاہی نے اتنی زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ ٹاور، تیر اور مچھر والی جو تفصیلات ہیں، یہ زیادہ تر اسرائیلیات سے ہیں۔ قرآن اس کے انجام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، یہ تفصیلات زیادہ تر اسرائیلیات یا مفسرین کی بیان کردہ روایات ہیں۔ سبق آموز تو ہیں، مگر ان کی براہ راست تصدیق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد فرماتا ہے،
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس ابراہیم کے خلاف ایک سازش کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہی کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ جی یہ ایک اجمالی بیان ہے کہ اللہ نے نمرود اور اس کی قوم کی ساری تدبیریں ناکام بنا دیں اور انہیں ہی ذلیل و خوار کیا۔ بالکل، اصل سبق تو یہی ہے، خواہ تفصیلات کچھ بھی ہوں، تکبر کا انجام اللہ کی قدرت کاملہ اور ایمان کی طاقت۔ قرآن ہمیں بنیادی حقائق بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، نمرود سے بحث، آگ کا معجزہ اور آخر میں اللہ کے دشمنوں کی ناکامی اور خسارہ۔ بالکل واضح ہو گیا۔ نمرود کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا، بہت اہم سبق سکھاتی ہے جی یقیناً، کہ طاقت، اختیار، دولت، فوج، یہ سب چیزیں تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے سامنے بالکل بے حیثیت ہیں۔ بالکل بے حیثیت۔ نمرود جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، وہ اللہ کی ایک کمزور ترین مخلوق، اگر روایت کو مانے تو ایک مچھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مرا۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ وہ جسے چاہے عزت دے، اقتدار بخشے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اصل طاقت ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ایمان میں ہے، اللہ پر توکل میں ہے، عاجزی میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے ہم سب اس قصے سے عبرت حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں عاجزی اپنائیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنیں اور تکبر کو کبھی اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ آمین۔ اور یہ غور طلب باتیں ہم سب کے لیے کہ کیا حقیقی طاقت دنیاوی وسائل اور ظاہری اقتدار میں ہے یا پھر اللہ پر پختہ ایمان اور توکل میں؟ بہت گہری بات ہے۔